اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ درود پڑھیں محمد علی۔ حضرات سامعین، سادات و غیر سادات، قرآن اور اہل بیت کے موضوع پر آج یہ ہماری چھٹی نشست ہے۔ خدا تمام انسانیت سے سوال پوچھ رہا ہے کہ تم کافر کس طرح بن سکتے ہو جب تمہارے درمیان قرآن بھی موجود ہے اور میرا رسول بھی موجود ہے۔ جس نے مضبوطی سے اللہ کو تھاما، یقیناً اس کو ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف۔ معذرت کے ساتھ جو حضرات پہلے نہیں تھے ان سے معافی مانگ کر میں تقریر شروع کر رہا ہوں۔ آج اس آیت سے، رات میں نے پڑھا تھا اہل بیت کس کو کہتے ہیں قرآن کی نظر میں، آج میری تقریر یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ سورۃ نحل میں ارشاد ہوا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ثم اوحینا الیک، پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں میرے سامنے۔ دیکھیں جب جملے میں لفظ ثم استعمال ہو جائے تو اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے ثم اوحینا الیک۔ آیت سے پہلے پہلی آیت میں جناب ابراہیم کا ذکر ہے کہ میرا ابراہیم پورے کی پوری امت ہے، میرا ابراہیم شاکر ہے۔ اللہ نے جناب ابراہیم کو ذکر کرتے ہوئے آخر میں ارشاد فرمایا ثم اوحینا الیک، میرے حبیب پھر ہم نے آپ کو وحی کی۔ یعنی اللہ اب مخاطب ہے رسول سے، پھر آپ کی طرف ہم نے وحی کی کہ کون سی وحی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور ہم نے آپ کو طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کر، آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کر۔ اور وہ حنیف تھا، ہر عیب سے پاک تھا، اور ان کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ جو لفظ ہے کہ ان کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ کل پڑھوں گا۔ آج صرف اس پر گفتگو ہوگی کہ اللہ اپنے حبیب کو جو مقصود تخلیق کائنات ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب پھر ہم نے آپ کو وحی کی کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کر، ماننا نہیں ہے، پیروی کرنا۔ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کر۔ ابراہیم وہ جو حنیف ہے، بے عیب ہے، معصوم ہے، اور وہ ان کا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خدا کہنا کیا چاہتا ہے؟ خدا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کسی نبی کی ملت نہیں، ملت شروع ہوئی جناب ابراہیم سے۔ دیکھیں 3 الفاظ ہیں قرآن میں، شریعت، دین، ملت۔ آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک دین ایک ہے، شریعتیں 5 ہیں، یعنی 5 اولو العزم پیغمبر، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور ہمارے رسول۔ اللہ نے رسول کو یہ نہیں کہا کہ آپ
آپ ان کی شریعت کی پیروی کریں، شریعت کی پیروی نہیں، دین میں پیروی نہیں، ملت کی پیروی. اور ملت ہے جناب ابراہیم کی. ابراہیم کون؟ جو تمام انسانوں کا امام. اللہ نے رسول کو کہا ہے، کسی اہل غیرے کو نہیں کہا. جو اس کا حبیب ہے، جو مقصود تخلیق کائنات ہے، اس کو کہہ رہا ہے، رسول کو کہہ رہا ہے، رسول کو کہہ رہا ہے. آگے نہیں چلوں گا جس طرح یہ نہیں سمجھاؤں. آپ میرے حبیب رسول، اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو وحی کی کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کر. اس کا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں، پیروی ہے ملت کی. ملت کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز کو اولاد میں رکھنا، اولاد میں، اولاد میں. بس تقریر شروع ہو گئی میری. ان الفاظ کو یاد رکھیں کہ ہر چیز کو اولاد میں رکھنا. جتنی دعائیں قرآن میں جناب ابراہیم کی ہیں، کسی نبی کی اتنی دعائیں نہیں. آئیے آج میں دعائیں بھی پڑھوں گا اور اس کے جواب بھی پڑھوں گا قرآن حکیم سے. سب سے پہلے جناب ابراہیم اور جناب یہ دعا ابراہیم اور جناب اسماعیل نے کب مانگی ہے؟ جب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، اس کے دیواروں کو بلند کر رہے تھے، دیواروں کو بلند بھی کر رہے تھے اور دعائیں بھی مانگ رہے تھے. اور کوئی ایسی دعا نہ مانگی جس کو اللہ نے مستجاب نہ کیا ہو. ساری دعائیں مستجاب، ساری دعائیں مستجاب. اور اللہ نے سب سے جو پہلی ابراہیم کی دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لک. کیا میں نے بتایا ملت کی معنی کیا ہے؟ ہر چیز کو اولاد میں قرار دینا، ہر چیز کو ننھیال میں نہیں، ددھیال میں نہیں، امت میں نہیں، ہر چیز کو. کیوں کر گیا آج یہ تقریر میں سمجھا نہیں سکا تو پھر میرا سارا موضوع جو ہے میں سمجھ لوں گا تو آپ کو نہیں پہنچا. کیوں؟ میرا موضوع ہے قرآن اور بیت. تو ہر چیز کو اولاد میں رکھنا یہ ہے جناب ابراہیم کی ملت. اور جناب ابراہیم نے دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک. یا اللہ ہم دونوں کو فرمان بردار رکھ. یعنی جس طرح ہم موسوم ہیں اس طرح موسوم رہیں. اللہ نے اس کو جواب دیا سورۃ بقرہ میں، اذ قال لہ ربہ اسلم. اور ہم نے ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کو کہا کہ اسلام کا اعلان کر. ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو کہا، باپ نے نہیں، ماں نے نہیں. بہت اچھا مجمع ہے. ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کو کہا، اذ قال لہ ربہ اسلم. ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کو کہا کہ اسلام کا اعلان کر. قال اسلمت لرب العالمین. تو ابراہیم نے کہا پروردگار میں نے اسلام کا اعلان کیا. اس پروردگار کا اسلام جو عالمین کا رب ہے. پتہ چلا ابراہیم اور اسماعیل کا ایمان براہ راست ہے، خدا سے براہ راست ہے. دادا نے کلمہ نہیں پڑھایا، باپ نے نہیں پڑھایا. یہ تو کل پڑھوں گا کہ باپ کون تھا قرآن سے. یہ جو مسلمانوں میں جناب ابراہیم کے بعد دیگر میں مسلمان نہیں تھے، یہ تو کل پڑھوں گا. پتہ چلا ابراہیم اور اسماعیل کا جو اسلام ہے وہ ہے براہ راست، خدا سے براہ راست. جب ابراہیم اور اسماعیل کا اسلام ہے براہ راست، اب جو اولاد ہوگا اس کا بھی اسلام براہ راست ہوگا. ارے جناب ابو طالب کو میرا رسول کلمہ نہیں پڑھا سکتے. دنیا کرتی ہے جناب ابو طالب کے لیے. میں ان سے عرض کر رہا ہوں کسی کتاب میں دکھاؤ کہ جناب رسول نے علی کو کہا ہو کہ علی کلمہ پڑھو. ارے جب باپ کو نہیں کہا تو بیٹے کو کس طرح کرا؟ جناب ابو طالب کا براہ راست تعلق تھا خدا سے. مجھے اتنا موقع دو کہ میں مسلم. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اور یا اللہ میری اولاد
سے امت مسلمہ قرار دے، میری اولاد سے یا اللہ میری اولاد سے امت مسلمہ قرار دے جس کا اسلام ویسا ہو جیسا ہمارا۔ اللہ نے جواب دیا سورۃ قصص میں، الذی وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ان کے تمام قول کو ملا دیا تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں۔ اگر اس کا تفسیر موصول کے تفسیر بھی نہ ہوتا تو آپ مجھے گلا کرتے مجھ سے، لیکن ہمارے امام نے فرمایا اصول کافی جو پہلی میں یہ ہے، ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ اللہ کا یہ جملہ 14 سے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے تمام کے قول کو ملا دیا، جو پہلے کا قول وہ دوسرے کا، جو دوسرے کا وہ تیسرے کا، جو تیسرے کا وہ چوتھے کا، جو چوتھے کا وہ پانچویں کا، ارے جو پانچویں کا وہ 14 کا۔ ایسے نہیں جس طرح میں کہہ رہا دیکھیں میں کیا کروں، یہ یونیورسٹی ہے تو حسینی یونیورسٹی، لیکن کیا کریں یہاں کوئی بالکل طفل مکتب ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، یہاں بڑی مجھے محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ ایک سطح کے لوگ نہیں۔ دیکھیں قرآن میں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، فعل ایک ہے، امر ایک ہے، یا اللہ ہم دونوں کو فرمان بردار قرار دے اور ہماری اولاد میں سے امت مسلمہ پیدا کر جس کا اسلام ہمارے جیسا ہو۔ تو اللہ نے جواب دیا سورۃ قصص میں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے ان کے تمام قول کو ملا دیا تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ، اور ان کو میں نے کتاب کا وارث بنایا، ہم نے کس کو؟ اولاد ابراہیم کو، اپنے اولاد ابراہیم کو ہم نے کتاب کا وارث کرا دیا، اور ان کا کتاب پر کتاب آنے سے پہلے ایمان ہے۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہم قرآن سے پہلے مسلمان، ہم قرآن سے پہلے واقعی یہ پروردگار کی طرف سے حق ہے، لیکن ہم قرآن سے پہلے مسلمان ہیں۔ کوئی کنٹراورشل گفتگو نہیں، قرآن ہے۔ مسلمانوں ایمان سے بتاؤ، ایک تو بتاؤ جو قرآن سے پہلے مسلمان ہو۔ ہم قرآن سے پہلے، میں نہیں، اگر ہوتا میں تو دنیا کہتی رسول، اگر ہوتا میں تو دنیا کہتی رسول۔ یہ ایک نہیں ہے، یہ 14 کے 14 ہے جن کا قرآن آنے سے پہلے قرآن پر ایمان تھا۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ نعرہ حیدری، جناب ابراہیم کی تیسری دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ میری اولاد میں رسول بھیج، میری اولاد میں کہیں نیچے والے بات کرو، تھوڑی سی بات کرو۔ یا اللہ میری اولاد میں رسول، اولاد میں رسول ہے، اور ایسا رسول ہو جو ان پر تمہاری آیتوں کی تلاوت کرے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ ایسا رسول بھیج، ایسا ان پڑھ نہیں۔ ارے افسوس کی بات ہے جناب رسول سے 6000 سال پہلے ابراہیم تو دعا مانگ رہا ہے کہ ایسا رسول بھیج جو تمہاری آیتیں پر تلاوت کرے، تمہاری کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ ایسا رسول بھیج۔ مسلمان کا
بتائے کہ قرآن کا ایمان، قرآن پر ایمان کس کا ہے؟ جو رسول کو جاہل کہے یا جو پڑھا لکھا کہے؟ یا اللہ ایسا رسول بھیج، یا اللہ ایسا رسول بھیج۔ کہاں ابراہیم کا زمانہ، کہاں میرے رسول کا زمانہ؟ یا اللہ ایسا رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ اگر جناب ابراہیم یہ دعا نہ مانگتا تو اللہ ایسا رسول نہ بھیجا۔ میں نیچے والوں سے پوچھ رہا ہوں، اگر میرا ابراہیم یہ دعا نہ مانگتا تو کیا خدا ایسا رسول نہ بھیجتا؟ دیکھیں دور دور سے لوگ آئے اور وہی بات کر رہے ہیں۔ آپ جو مجھے پہلی رات سے سن رہے ہیں خاموش ہیں، تو میں پھر ورنہ میں جملہ کہوں گا، آپ کو بڑا دکھی محسوس ہوگا، ورنہ بات کرتے ہیں تک میں بتا نعرہ ہے نہیں۔ نہ مجلس پڑھنا آسان ہے، نہ مجلس پڑھنا آسان ہے، نہ مجلس سننا آسان ہے، دونوں باتیں مشکل ہیں۔ جناب ابراہیم کی ہے دعا، یا اللہ میری اولاد میں رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اگر ابراہیم دعا نہ مانگتا تو خدا ایسا رسول نہ بھیجتا۔ بھائی گھبرا کیوں ہیں؟ جو قریب ہے وہ تو بات کرے نا، ورنہ میں کل بھول جاؤں گا، ورنہ میں ایسے نہیں میرے دوستو۔ چونکہ میرا ایک جملہ، پورا ایک جملہ جو ہے ایک تاریخی جملہ، میں کہتا ہوں جناب ابراہیم کی ہے دعا کہ یا اللہ میری اولاد میں ایسا رسول بھیج، اولاد میں بھیج۔ ہر بات کو اولاد میں رکھنا یہ ابراہیم کی ملت ہے، بات کو اولاد میں رکھنا۔ یا اللہ ایسا رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، تزکیہ نفس کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اگر ابراہیم یہ دعا نہ مانگتا تو خدا ایسا رسول نہ بھیجتا، ضرور بھیجتا۔ جب ضرور بھیجتا تو ابراہیم نے دعا مانگ رہا ہے۔ جب خدا ایسا ہی رسول بھیجتا تو پھر دعا کی کیا ضرورت ہے؟ ارے پہلے تو نے اندھوں کو سمجھایا کہ جو تم کہہ رہے کہ میرا رسول ان پڑھ ہے، وہ ان پڑھ نہیں ہے، ابراہیم کی دعا مستجاب ہے۔ دوسری بات ہے آپ جو درود پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا اللہ رحمت نازل کر رسول پر، اس کی آل پر۔ کیا اگر تم دعا نہ مانگے تو میرے رسول پر اللہ رحمت نازل نہیں کرے گا؟ ارے کیا میرا آل محمد تمہاری دعاؤں کا مستجاب، تمہاری دعاؤں کا محتاج ہے؟ تم جو بار بار مانگ رہے دعا مانگ رہے ہو اور درود پڑھ رہے ہو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا اللہ رحمت نازل کر محمد پر اور اس کی آل پر۔ اگر ہم یہ درود نہ پڑھیں تو کیا محمد آل محمد اللہ رحمت نہیں بھیجے گا؟ بھیجے گا، پھر تو کیوں مانگ رہا ہے؟ جب بھیجے گا تو یعنی تو دعا مانگ کر، تو درود پڑھ کر اللہ کو بتا رہا ہے کہ یا اللہ میرا تعلق محمد آل محمد سے ہے۔ اس طرح ابراہیم بھی دعا مانگ کر دنیا کو بتا رہا ہے، اللہ کو بتا رہا ہے، یا اللہ میرا تعلق ہے محمد آل محمد سے۔ کیا کروں گا؟ یا اللہ ایسا رسول بھیج، اللہ نے دعا مستجاب کیا نہیں کی، مستجاب یہ لائے دو مرتبہ اللہ نے قرآن میں دو ہے۔ پہلے سورۃ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ وہ ہے جس نے مکے میں رسول بھیجا جو مکے والوں میں سے تھا، جو ان پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ ان پڑھ تھا تو تلاوت کیسے کرتا تھا؟ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو کتاب حکمت کی تعلیم دیتا تھا۔ جو تعلیم دیتا ہے وہ جاہل کیسے؟ پڑھتا بھی ہے پڑھاتا بھی۔ میرا رسول پڑھتا بھی ہے پڑھاتا
ابھی. ارے جو پڑھ رہا ہے وہ ان پڑھ نہیں، اور جو پڑھا رہا ہے وہ جاہل نہیں. اور دوسری جگہ پر اللہ سورۃ عنکبوت، یہ تھی سورۃ جمعہ کی آیت، یہ آیت ہے سورۃ عنکبوت کی. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَا أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَا أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا. ہم نے ابراہیم کو، ابراہیم کی اولاد میں نبوت کو بھی رکھا، کتاب کو بھی رکھا. اولاد میں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَا أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا. ہم نے ابراہیم کی اولاد میں کتاب کو بھی رکھا، نبوت کو بھی رکھا. اور ہم نے ابراہیم پر احسان نہیں کیا، ہم نے ان کی محنتوں کا اجورا اس کو دنیا میں دیا، اس کی محنتوں کا اجورا. آگے نہیں چلوں گا، آگے کیسے چلوں گا؟ آگے چلوں گا نہیں. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَا أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا. ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت کو بھی رکھا، کتاب کو بھی رکھا، اور ہم نے ابراہیم پر احسان نہیں کیا. یہ ان کے محنتوں کا اجورا ہے جو اس کو ہم نے اس دنیا میں دیا. ابراہیم کی محنتوں کا اجورا نبوت رہے اولاد میں، کتاب رہے اولاد میں، امامت رہے اولاد میں. سارے بات کا دبا کے چلو. ایمان سے بتا مسلمان، مجھے آپ شیعہ نہ سمجھے، مسلمان سمجھ. میں مسلمان سمجھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں، مسلمان سمجھ کے مجھ سے بات کریں. ابراہیم کی مشقتوں کا اجورا، ابراہیم کے محنتوں کا اجورا کیا ہے؟ نبوت رہے ابراہیم کی اولاد میں، کتاب رہے ابراہیم کی اولاد میں، امامت رہے ابراہیم کی اولاد میں. اب ایمان سے بتاؤ، ویسے اگر میں کہوں گا تو اب ناراض ہو جائے گی. یہ تو مانتے ہو نا میرا رسول تمام انبیاء سے افضل. تو ابراہیم کی محنتیں زیادہ ہیں یا میرے رسول کی محنتیں زیادہ ہیں؟ مجھے اتنا جواب. ابراہیم کی محنتوں کا تو یہ اجورا ہے، کتاب رہے اس کی اولاد میں، نبوت رہے اس کی اولاد میں، امامت رہے اس کی اولاد میں. اب بتاؤ رسول کی محنتیں زیادہ ہیں یا ابراہیم کی؟ سارے کہیں گے ہمارے رسول کی. تو رسول کی تو اجورا بھی تو وہ دو نا، اجورا بھی تو وہ دو نا کہ کتاب رہے رسول کی اولاد میں، امامت رہے رسول کی اولاد میں. نعرہ حیدری. شاباش. سورت ابراہیم میں ارشاد ہوا، جناب ابراہیم کی دعا. قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اور ابراہیم نے کہا پروردگار اسی مکے کو امن والا شہر کر دے، اور میری اولاد کو میری اولاد کو بتوں کی نجاست سے پاک، میری اولاد کو بتوں کی نجاست سے پاک. اللہ کو سطح پہ اتنا پیار ہے. اللہ نے کہا ابراہیم تو نے کہا ہے بتوں کی نجاست سے، میں ان کو ہر نجاست سے پاک رکھوں تو میں خدا ہی نہیں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ تھا، ہے اور رہے گا کہ اہل البیت میں اللہ تمہیں ہر نجاست سے دور رکھوں اور اتنا پاک رکھوں جتنا پاکیزگی کا حق ہے. میں نے رات پڑھائی تھی شاید کو، لیکن جان بوجھ کر میں نے کچھ جملے نہیں کہتے تاکہ آج میں کہوں. 3 الفاظ ہم وزن ہیں: تطہیرہ، تکبیرہ، تسلیمہ. تینوں آیتیں بھی قرآن میں. زبان سے بات کروائے چلو. سورت بنی اسرائیل کی بالکل آخریت کبر ہو تکبیرہ. اللہ کی کبریائی کا بیان کرو، اس طرح بیان کرو جس طرح بیان کرنے کا حق ہے. خدا ہمیں کہا ہے، ہمیں کہ میری کبریائی کا بیان کرو، میری
کبریائی کو بیان کرو، اس طرح بیان کرو جس طرح بیان کر کا حق ہے۔ سورۃ احزاب میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے اور پڑھتے رہیں گے آل نبی پر، نبی پر، آل نبی پر۔ اے ایمان لانے والے تم درود بھی پڑھو اور ان کو ایسے مانو جتنا ماننے کا حق ہے، جتنا ماننے کا حق ہے۔ اب کتنی آیتیں ہو گئی؟ 3 آیت تطہیر۔ میں ان کو ایسے پاک رکھوں گا جتنا پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ آیت میں ساری رات پڑھتا رہوں، تھک نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ کے ذہن میں تھوڑی سی بھی عقل ہے تو میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں۔ وہاں اللہ نے کہا وَکَبِّرْهُ تَکْبِیرًا، اللہ عالمین سے مخاطب ہے کہ میری کی بجائے بیان کرو، اس طرح بیان کرو جس طرح بیان کرنے کا حق ہے۔ وہاں اللہ نے کہا یسلموا تسلیما، محمد عالم کو اس طرح مانو جس طرح ماننے کا حق ہے۔ یہاں خدا کر رہا ہے، وہاں حکم ہے عوام کو، وہاں حکم ہے عوام کو، یہاں خدا خود کر رہا ہے، یہاں خدا خود کر رہا ہے کہ میں آل محمد کو ایسا پاک رکھوں گا جتنا پاک رکھنے کا حق ہے۔ جتنا فرق ہے ہم میں اور خدا میں، جتنا نعرہ حیدری، جتنا فرق ہے ہمیں خدا میں، اتنا فرق ہے خدا کی طہارت میں۔ نعرہ حیدری، یہ خدا کا رحمت کو کھلا جس رکھنے کا حق ہے۔ تو جتنا فرق ہے ہمیں اور اللہ ہمیں، اتنا فرق ہے اوروں میں اور اہل بیت رسول میں۔ گھبرا تو نہیں گے؟ آئیے پھر کہتا ہوں قرآن کی طرف۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ شورى وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ یا اللہ، یا اللہ، آخر میں، میرے آخر میں، میرے اولاد میں ایک سچی زبان بھیج، میری اولاد میں، امت میں نہیں، میری اولاد میں ایک سچی زبان قرار دے، میری اولاد میں، تاکہ جھوٹے اور سچے کا پتہ چلے۔ جب یہ آیت ہے تو پھر مانو بھی نا، چومنا ماننے کا دلیل نہیں، قرآن کو چومنا ماننے کا دلیل نہیں، جو خدا کہے اس حقیقت کو مانو۔ خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، ابراہیم کی دعا ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ یا اللہ میری اولاد میں صداقت والی زبان کرا دے تاکہ دنیا کو سچے اور جھوٹے کا پتہ چلے۔ اللہ نے جواب دیا سورۃ مریم میں وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ ابراہیم تیری دعا مستجاب ہے، ہم نے علی کو تمہارے اولاد میں صداقت والی زبان کر دیا، ہم نے تیری اولاد میں علی کو صداقت والی زبان کرا دیا۔ یہ میرا تفسیر نہیں، یا اللہ میری اولاد میں صداقت والی زبان کر دے۔ اور اسی دعا کو جناب فاطمہ اپنے سر نے پڑھا تھا جب جناب علی آ رہا تھا، تو دیوار کعبہ پر، میں پوری دعا نہیں پڑھوں گا، پوری دعا نہیں پڑھوں گا، جناب فاطمہ سر نے رکھا ہاتھ دیوار پر اور دعا پڑھ رہی تھی۔ اس کا جس کا ایک جملہ یہ انی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم الخلیل انہ بن البیت العتیق۔ یا اللہ میں تصدیق کرتی ہوں داد ابراہیم کے دعا کو، یا اللہ میں مصدق ہوں، میں تصدیق کرتی ہوں۔ کب علی آیا، کب ابراہیم؟ ابھی تو قرآن ہی نہیں آیا، قرآن بھی 10 سال کے بعد آئے گا، قرآن بھی 10 سال بعد آئے گا۔ تو 10 سال پہلے جناب فاطمہ نے دعا مانگی انی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم الخلیل انہ بن البیت العتیق۔ یا اللہ میں تصدیق کرتی ہوں داد ابراہیم کے کلام کی، وہ دادا ابراہیم جو دعا مانگ رہا تھا۔ کب دعا مانگ رہا تھا؟ جب کعبے کے دیواروں کو بنا رہا تھا۔ تصدیق ہے تو بی بی نے کہا، جناب ابراہیم نے کب کہا؟ آج بی بی نے کہا، آج بی بی نے کہا کہ ہمارے کلام میں تصدیق کرتی ہوں داد ابراہیم کے کلام کی۔ اور کلام کیا تھا؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ
صدق فی الآخر، تو اللہ نے جواب دیا وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، بی بی تیری دعا مستجاب، ابراہیم تیری دعا مستجاب، تیرے اولاد میں نے علی کو صداقت والی زبان کرا دیا۔ اب پتہ نہیں جہاں جہاں علی ہے وہاں صداقت ہے، جہاں جہاں علی نہیں ہے وہاں صداقت نہیں۔ دیکھو برات نے، دیکھو وہ بچہ بھی تو نعرہ بارا، نعرہ حیدری مثل علی فیکم کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ رسول کی حدیث ہے، مشہور رسول کی حدیث ہے۔ 80 سے پہلے لندن میں ہوا تھا یوم غدیر، 80 سے پہلے لندن میں ہوا تھا یوم غدیر، جس میں اللہ غریب کی رحمت کرے مولانا کوثر نازی کو، وہ بھی تھا۔ افریقہ سے بھی آیا تھا مولانا یعقوب، اس نے 50 حدیثیں پڑھی تھی۔ وہ شیعہ نہیں تھا، محب اہل بیت تھا، جو افریقہ سے آیا تھا۔ اس نے 50 حدیثیں پڑھی تھی۔ ابھی آپ جہاں بھی جائیں گے وہ 50 حدیثیں چھپ کر یہاں بھی آئی تھی۔ ہر شیعہ کے دکان میں وہ آپ کو 50 حدیثیں ملے گی۔ 25 حدیثیں ایسی ہیں جن کی ابتدا یا علی سے، زبان سے بات کرو، 25 حدیثیں ایسی ہیں جس کی ابتدا ہے یا علی سے، اب 25 حدیثیں ایسی ہیں جس کی انتہا یا علی سے۔ یہ تھی مولانا محمد یعقوب نے پڑھا تھا یوم غدیر پر۔ یہ حدیث اس میں بھی ہے، یہ حدیث اس میں بھی ہے۔ کل جائیں یہاں ہوگا، اشہدو کی بھی پر ہوگا، وہ پڑھے اس میں یا علی مثل علی فیکم کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ علی کی مثال اس امت میں ایسی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد، مثل علی فیکم کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ تم میں علی کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ فتویٰ دینا اپنی مولوی پر، میرے پر علی کی مثال ہے قرآن میں اس امت میں ایسی جیسی قل هو اللہ احد فی القرآن۔ کیا مانے کیا، مقصد کیا؟ مثل علی فیکم کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ علی کی مثال اس امت میں ایسی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد۔ میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا، جو میں نے سمجھا قل هو اللہ احد یہ توحید کی دلیل ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن میں اللہ ایک ہے، توحید کی مثال دو، تو آپ ایک دم پڑھیں گے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو علی ہے اس امت میں ایسا، یعنی جس طرح کائنات کی کتابیں قل هو اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس طرح کائنات میرے علی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے کہنے کا یہ مقصد ہے، میرے کہنے کا شعور مقصد ہے، ان مثل علی فیکم کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ علی کا مثل اس کائنات میں ایسا ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد ہے توحید کی دلیل، جس طرح قل هو اللہ احد ہے توحید کی دلیل، اس طرح میرا مولا علی بھی توحید کا دلیل ہے، توحید کا دلیل، توحید کا دلیل۔ یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے، یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے، میں اپنے لیے خود مشکل پیدا کرتا ہوں۔ قل هو اللہ احد یہ توحید کی دلیل، تو قل هو اللہ کی مثال ہے جس طرح قل هو اللہ توحید کا دلیل، اس طرح میرا مولا علی توحید کا دلیل، توحید کا دلیل، توحید کا دلیل، توحید کا ہے دلیل۔ مشہور حدیث ہے لولا علی لما کانت لفاطمہ کفوا۔
وبنتونی، اگر علی نہ ہوتا، رسول کی حدیث، اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کفر ہوتا، چاہے وہ آدم نبی ہو یا نوح ہو۔ اگر علی نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کفر ہوتا، چاہے وہ آدم ہو یا نوح ہو۔ ارے افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، ایک بیٹی تو وہ ہے جسے کوئی نکاح نبی نہیں کر سکتا، ایک بیٹی تو وہ ہے جسے کوئی نبی نکاح نہیں کر سکتا۔ ارے کیسے مسلمان ہو جو رسول کی بیٹی کی شادی کافروں سے کرا رہے ہیں؟ نعرہ حیدری! اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ خدا کر رہا ہے میرا کفر نہیں، رسول کر رہا ہے میری بیٹی کا کفر نہیں۔ ماننا دونوں کو ہے، ماننا دونوں کو ہے، ماننا دونوں کو ہے۔ رسول کر رہا ہے میری بیٹی کا کفر نہیں۔ علی ہے اللہ کی توحید کا دلیل، علی ہے اللہ کی توحید کا دلیل۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا کفر نہیں، علی کا رسول کہہ رہا ہے میری بیٹی کا کفر نہیں۔ ارے درمیان میں علی ہے، اگر علی نہ ہوتا تو آدھے جھکتے خدا کو، آدھے جھکتے بطول کو۔ اگر علی نہ ہوتا تو، کیونکہ ماننا تو دونوں کو ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ میرا کفر نہیں، رسول کہہ رہا ہے میری بیٹی کا کفر نہیں، تو آدھے جھکتے کس کو؟ علی کو، آدھے جھکتے بطول کو، آدھے جھکتے خدا کو۔ آ گیا علی، اللہ نے بطول سے شادی کر کے اللہ کی توحید بچائی، رسول کی عزت بچائی، فاطمہ کی عصمت بچائی۔ نعرہ حیدری! یہ گھبرا تو نہیں ہے؟ توجہ میں گفتگو پر کوئی بھی دختر قیامت بجز بطول نہیں، دجال والی حقائق ہمیں قبول نہیں۔ اور بڑے شرم کی بات ہے، ذرا سوچو تو مسلمانوں، اور نبی کی بیٹی ہو، مشرک کے گھر رسول نہیں۔ نعرہ حیدری! آئی گا سمجھ میں؟ خدا کو اتنا خیال ہے رسول کا، خدا کو اتنا خیال ہے میرے رسول کا کہ ارشاد فرما رہے ہیں سورۃ شورى میں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ میرے حبیب غالب خدا پر بھروسہ کر، رحیم خدا پر بھروسہ۔ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں جب تو کھڑا ہوتا ہے، جب تو لیتا ہے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور میں تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہا تھا جب تمہارا نور کروٹیں بدل کر سجدے گزاروں میں آ رہا تھا، جب تمہارا نور ہر چیز کو ضرورت ہے صرف کی، ہر چیز کو ضرورت ہے صرف کی۔ میرے رسول کا جسم بھی نور ہے، روح بھی نور ہے۔ نعرہ حیدری! جہاں جہاں میری آواز ہے، جہاں جہاں میری آواز ہے، جناب ابراہیم کی دعا۔ آئیے پھر چلتا ہوں جناب ابراہیم کی دعا کی طرف۔ ارشاد ہو رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے سورۃ بقرہ میں۔ جب یہ آیت میں پڑھوں گا آپ سب کو یاد ہوگی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ جب ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کو کن کلمات میں آزمایا، ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کو کن کلمات میں آزمایا اور اس نے 100 صدی پورا کر دکھایا۔ آج قال انی جاعلک للناس اماما، آج ابراہیم میں نے تمہیں تمام انسانوں کا امام بنایا۔ قال
من ذریتی، تو ابراہیم یا اللہ میری اولاد میں سے پھر بڑا جملہ کھا گئے، میری اولاد میں سے، اولاد کون ہے؟ اولاد میں سے ماننا پڑے گا قرآن کے کچھ نبی ایسے تھے جن سے کچھ کمی ہوئی ہے، جن کو ہم گناہ نہیں کرتے ترک اولا کرتے، لیکن جب ابراہیم کی امامت شروع ہوئی ہے انسانوں کی موت، لیکن وہاں ترک اولا کا تصور نہیں۔ یا اللہ میری اولاد میں سے، یعنی اولاد ہوگی لیکن تمام اولاد میری امامت کے لائق نہیں، اس نے کہا میری اولاد میں سے، قال کیوں نہیں لا ینال عہد ظالمین، یہ ہوتا ظالموں کو چھوڑے دوں گا تیری اولاد کو لیکن ظالم کو نہیں، دوں گا تیری اولاد کو لیکن ظالم کو نہیں۔ یا اللہ اگر جناب ابراہیم کی دعا مستجاب نہ ہوتی تو مسلمان کہتے جس طرح بھی کرتے ہیں، رسول نے علی کے لیے دعا مانگی تھی، اللہ نے بڑا نہیں، رسول نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ علی کو میرا خلیفہ مقرر کر، میرا وزیر مقرر، اللہ نے دعا مستجاب نہیں تھی۔ اگر جواب قرآن میں نہ ہوتا تو مسلمان کہتے جناب ابراہیم نے دعا مانگی تھی، اللہ نے قبول نہیں کی۔ آئیے کہتا ہوں پھر قرآن کی طرف ارشاد ہو رہا ہے سورۃ زخرف میں، آیت کا نمبر ہے 28 وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ہمیشہ قائم رہنے والی امامت کو ابراہیم کی اولاد میں رکھا، فی عَقِبِهِ ہم نہیں ہی، گھبرا گئے اتنا بڑا تو میں نے کہا نعرہ لگائیے، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ہمیشہ قائم رہنے والی امامت کو ابراہیم کی اولاد میں قرار دی، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ ہم نے اپنے زمانے کے امام سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ ہم اپنے امام سے مدد اسی لیے مانگتے ہیں، خدا نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کی اولاد میں ہمیشہ رہنے والی امامت کو قائم رکھا، ابراہیم کی اولاد میں، تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی پوچھے عبداللہ نے امامت کون سا لفظ ہے؟ اس آیت میں امامت کا لفظ ہی نہیں ہے، میں نے کلمے سے مانا لیے، کلمہ مانا امامت، ہو سکتا ہے کوئی آپ سے پوچھے۔ آئیے پھر چلتا ہوں قرآن طرف، ارشاد ہو رہا ہے سورۃ نساء میں، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، یقیناً مریم کا بیٹا عیسیٰ اللہ کا رسول بھی ہے، اللہ کا کلمہ بھی ہے۔ مسلمانوں کچھ تو حیا کرو، کچھ تو مانو۔ ارے جب عیسیٰ اللہ کا کلمہ پڑھ سکتا ہے تو جس کے پیچھے نماز پڑھے گا وہ کتنا بڑا کلمہ ہوگا۔ نعرہ حیدری، جہاں میرا آواز جا رہی۔ آئیے پھر چلتا ہوں قرآن طرف۔ ابراہیم کی دعا، بیعت ہو رہی ہے قرآن اور اہل بیت پر، مجلس ہو رہی ہے قرآن اور اہل بیت پر۔ ابراہیم کی دعا سورۃ ابراہیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک الحرم، یا اللہ میں ابراہیم اپنی کچھ اولاد کو تیرے گھر کے نزدیک چھوڑ کے جا رہا ہوں، ساری اولاد کو نہیں۔ یعنی امامت کی منزلت تو دیکھو کہ جس کے الفاظوں میں ترک اولا نہیں۔ پروانہ صاحب اگر یہ لوگ میں سمجھا سکوں ان کو تو بڑا لطف آئے گا۔ ساری اولاد کو نہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد
بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اللہ میں اپنی کچھ اولاد کو تیرے پاک گھر کے نزدیک، تیرے پاک گھر کے نزدیک، تیرے عزت والے گھر کے نزدیک چھوڑ کے جا رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. یا اللہ میرے اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا کرنا. اور یا اللہ انسانوں کی دلوں کو موڑ دے میری اولاد کی طرف، انسانوں کی دلوں کو موڑ دے میری اولاد کی طرف. پتا چلا اور انسان اور ہے، ابراہیم کی اولاد اور ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. یا اللہ انسانوں کے دلوں کو موڑ دے میری اولاد کی طرف. اور یا اللہ ان کو میری اولاد کو پھلوں کا رزق عطا کرنا. پھلوں کا مکے میں پھل کہاں سے آئے؟ مکے میں پھل کہاں سے آئے؟ سب دعا کہاں گئی؟ ارے امامت کی دعا مانو یا نہ مانو یہ تو ماننا پڑے گا. بتاؤ مکے میں کھجور نہیں، کوئی پھل نہیں، پھر ابراہیم کی دعا کہاں گئی؟ ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس قرآن سے جواب ہے، ہمارے پاس قرآن سے جواب ہے. یا اللہ میں انسانوں کے دلوں کو موڑ دے، انسانوں کے دلوں کو موڑ دے میری اولاد کی طرف، اور میرے اولاد کو پھلوں کا رزق عطا کر. دونوں دعائیں مستجاب. ابراہیم میں انسانوں کے دلوں کو موڑ دیتا ہوں تیری اولاد کی طرف، اور قرآن میں جواب ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. رسول کو کہا دو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مانگتا یہ ہوں کہ میرے قربا میں مودت، قربا میں، قربا سے نہیں، قربا میں. سارے بات قربا سے بھائی گھبرا تو نہیں نا؟ نوجوان ہے بھائی، نوجوان ہے، نوجوانوں پر بیٹھے کہ بات تو کریں. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. یا اللہ میرے انسانوں کی دلوں کو موڑ دے، دلوں کو موڑ دے، دلوں کو، بازو کو نہیں، انسانوں کی دلوں کو موڑ دے میری اولاد کی طرف، اور میرے اولاد کو پھلوں کا رزق عطا کر تاکہ وہ تمہارا شکر ادا کرے. اللہ نے جواب دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. میرے حبیب کہہ دو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مانگتا یہ ہوں کہ میرے قربا میں، قربا میں، قربا ہے ظرف، مودت ہے مظروف. پتا چلا مودت صرف ہوگی قربا سے، مودت صرف ہوگی قربا سے، ایرے گھیرے سے نہیں. مودت قربا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رسول کے قربا پر رحم کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رسول کے قربا پر رحم کرو. کو رحم کرنا یہ محتاجی ہے، کوئی مجھ پر رحم کرے یہ میری محتاجی ہے. اللہ عالم کسی کے محتاج نہیں، محبت کرو گے تو فائدہ تمہارا ہے. یہ خبرات تو نہیں ہے، توجہ میں گفتگو میرے قربا سے مودت کرو. قربا میں، قربا میں، قربا میں تمام تفاصیل اچھا کرتے تھے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں. جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، اب یہ مودت کیسے کریں؟ یہ کون ہے تمہارے قربا؟ کون ہے تمہارے قربا؟ اگر قربا ہوتے تو پوچھتے کیوں؟ اگر رشتے دار ہوتے تو پوچھتے کیوں؟ چار ناموں سے زیادہ ہے. خدا، میں واسطہ دیتا ہوں تمہیں، خدا دیکھنا کسی تفسیر کو دیکھنا، یہاں اصل بک چکو ہے، یہاں کے یہاں قرآن رکھے ہیں،
مترتب رکھیں، ان کو دیکھو کیا ہے. رسول سے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے تمہارے قربا، کون ہے تمہارے رشتہ دار؟ ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین، میرے قربا ہے علی، فاطمہ، حسن اور حسین. توجہ، جہاں جہاں میں جواب دے یا اللہ قربا میں مبدت، یعنی اگر مبدت کرنی ہے تو کرنی ہے قربا سے، مبدت کرنی ہے تو کرنی ہے قربا سے. قرآن میں اللہ نے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں، مبدت، مبدت، ود، ودود. بھئی مرنا تو ہر ایک کو ہے، پرانا صاحب مرنا تو ہر ایک کو ہے. یہ نہیں ہے کہ عبداللہ کی مرد ہے تو کیسے میری پٹ لگی چلی. مرنا تو ایک دن ہے. یہ یاد رکھنا، میری یہ باتیں آپ کو یاد آئی جتنی میں محنت کر رہا ہوں، میری یہ باتیں آپ کو یاد آئی. کتنے الفاظ ہیں قرآن میں؟ 3. مودت اسم، مودت اسم، ود مصدر، ودود اسم فاعل، مودت کرنے والا. تینوں لفظ قرآن میں، تینوں لفظ قرآن میں. مودت ہے اسم، ود، ود مصدر. یہ دیکھیں یہ جو شامان لگے ہوئے ہیں نا، یہ جو شامان لگے ہوئے ہیں جب زمین میں اندر جاتے ہیں یہ ہے ود، یہ ہے ود. اب جب آپ ان کو نکالیں گے تو زمین کا سینہ چیر کر پھر نکلے گا لکڑا، لکڑا نکلے گا زمین کا سینہ چیر کر. ارے تم کتنی بھی کوششیں کرو ہماری دل سے تم آلے کی مدد نکال نہیں سکتے. ارے جب تک سینے میں دل ہے یا تو دل نکالو، اور دل نکالنے کے بعد انسان زندہ نہیں رہ سکتا. بتاتا دائرتی دنیا پر جب انسان کے سینے میں دل ہے آلے محمد کی مدد رہے گی. اور وجھ کی معنی کیا ہے؟ مدد کرنا. والذین آمنوا سورۃ میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. وہ جو مومن ہیں اور جن کے اعمال صالح ہیں رحمان نے ان کے لیے وجھ کرا دیا. رحمان نے یعنی اللہ نے واجب کیا ہے، اللہ نے ان کی مدد کو واجب اللہ نے کیا ہے، رسول نے نہیں. ورنہ ہو جاتی ہے کروا پر میں نے ان پر متوازی بات کیا. موت کی معنی کیا ہے؟ مودت کرنا. اور اللہ فرما رہے میں کیا جاؤں پورے قرآن حکیم میں رات جا کر دیکھنا، پورے قرآن حکیم میں کیا آتے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. میں اللہ ودود ہوں، اللہ ہے ودود، اللہ ودود ہے. اور میں ساری رات ذکر کرتا رہا یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود. دل میں ہے آل محمد سے عداوت، دل میں ہے آل محمد سے عداوت، اور ساری رات میں کہتا ہوں یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود. اللہ نے کہا مرتے مرتے تو مر جائے گا جب تک علی سے محبت نہیں کرے گا تیرا ذکر میں قبول نہیں کروں گا. کچھ میں کیا وہ تو ہے اب مرنا تو ہے لیکن مر گیا ہماری پٹھ لگی تھی، ہماری مجھے کس کی لگی تھی. میں آج میں کا تذکرہ کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں. کبھی میں نے کہا جہاں جہاں میں یہاں آتا رہی ہے میرے کچھ لوگ کہتے ہیں صحیح عبداللہ یونیورسٹی پڑھتا ہے نا یہ لوگوں کو بے عمل کرتا ہے. ساتھ کہا علی کرو لوگوں کو بے عمل کرو. بے وقوف ہو توبہ کرو، توبہ کرو. توبہ محتاج شفاعت ہے، توبہ محتاج شفاعت ہے. ساری زندگی تو توبہ کر اللہ نہ قبول کر تو کیا اللہ قبلے گا؟ ارے توبہ محتاج شفاعت ہے، مودت مستحق شفاعت ہے، اللہ پر واجب ہے. نعرہ حیدری، توبہ محتاج شفاعت ہے، نعرہ
کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ میں کہا ودود مودت کرنے والا، مودت کرنا، یعنی یہ اگر مودت نہ کرتا تو تم کہتا حدیث کے ساتھ سوتے ہو کہ میں نے جو کچھ کیا ان 5 کی محبت میں جو چادر کے نیچے تو یہ جناب ابراہیم کی دعا کہ مستجاب ہونے کی دعا. پھر کیا ہے؟ یا اللہ میری اولاد کو پھلوں کا رزق عطا کر. صرف دعا ہے، مستجاب تو نہیں. آئیے کہتا ہوں پھر قرآن کی طرف، کوئی میں حدیث نہیں پڑھوں گا. یہ تقاریر انشاءاللہ اس سال کا میں چھپواؤں گا، میں خود چھپواؤں گا تاکہ نوجوانوں کے لیے کوئی پیسہ نہیں لوں گا. میرے بات ہے جتنی کتابیں میری چھپ چکی ہیں میں نے کبھی کسی سے پیسہ نہیں لیا. میں مفت میں ڈسٹریبیوشن ہوگی. توجہ چاہ رہا ہوں جہاں میں آ جائے. میرے دوستوں سید علی اور علی کا بیٹا جو کعبے میں رہا کیا کھایا تھا؟ 3 دن تک کیا کھایا تھا؟ آئیے کہتا ہوں قرآن کی طرف کہ اللہ نے پھلوں کا عطا کیا یا نہیں؟ زکریا اور ہم نے زکریا کو بنایا تاکہ مریم کی پرورش کرے. اللہ کو مریم کی پرورش کا اتنا خیال تھا کہ مریم کی پرورش کرے وہ بھی جناب زکریا نبی، اور رسول کی پرورش کون کرے؟ کافر. آج تک مجھے ابو طالب کے کفر کا پتہ نہ چلا اور ابو سفیان کے ایمان کا پتہ نہ چلا. یہ 2 باتیں مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں ہے. نہ ابو طالب کا مجھے کفر سمجھ میں آیا ہے اور نہ جناب ابو طالب کا نہ مجھے کفر سمجھ میں آیا ہے اور نہ مجھے ابو سفیان کا ایمان سمجھ میں آیا. تو جناب زکریا ہے پرورش کرنے والا کس کی؟ جناب مریم کی. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب بھی جناب زکریا جب جاتے تھے باہر سے تالا لگائے جاتے تھے اور جب آتے تھے تالا کھولتے تھے تو اللہ نے فرمایا جب بھی زکریا آتے تھے تو مریم کے آگے تازہ پھل ہوتے تھے، مریم کے سامنے تازہ پھل ہوتے، وہ بھی بے موسم موسم ہوتی تھی سرما کی تو پھل ہوتا تھا گرمی کا، موسم ہوتی تھی گرمی کی پھل ہوتے تھے سردی کے. دیکھو اللہ نے مریم کی حفاظت کس طرح کی، کتنا خیال ہے اللہ کو مریم کی عصمت کا. اگر وہ باہر سے تالا بھی تھا لیکن انسان کی فطرت ہے ہو سکتا ہے اگر پھل ہوتے موسم کے تو کوئی ضرور کہتا کوئی تو ہے جو جاتا ہے. یہ انسان کی گندی ذہنت جو ہے، انسان کی جو گندی ذہنت ہے، سوچتا یہ پھل کہاں سے آتے. اسے اللہ نے پھل دیے بے موسمی تاکہ مریم کی عصمت بھی رہے اور جنت سے پھل بھی آئے. ارے کہاں مریم، کہاں جناب علی کی ماں، کہاں عیسیٰ، کہاں علی. جتنا فرق ہے عیسیٰ اور علی میں، نعرہ حیدری، اتنا فرق ہے مریم میں عیسیٰ کی ماں میں. تو پھل بھی آئے، یہ پھل بھی آئے. اللہ تمام دعائیں مستجاب کی جناب ابراہیم کی. جتنی دعائیں مانگی تو آج پتا چلا میرا مولا علی مکان سے بھی افضل، مقام سے بھی افضل، مکان سے بھی افضل، مقام سے بھی افضل. مکان سے افضل اسی لیے ہے کہ کعبے میں آیا. کعبے کی کتنی معنی ہے؟ کعبے مانا کریم، کعبہ مانا بلند، کعبہ مانا آزاد، کعبہ مانا قدیم. ارے گھر سے پہلے گھر والا ہوتا ہے. پتا چلا کعبہ نہ تھا، میرا مولا علی تھا. تو مکان کے اعتبار سے علی بلند، مقام کے اعتبار سے علی بلند، مقام کے اعتبار سے مقام کے پاؤں سے اوپر ہے ٹانگیں سے اوپر، پھر پیٹ سے اوپر، پھر کاندھے، اور کاندھے پر ہے
علی کے پاؤں، کاندھے پر ہے علی کے پاؤں، کاندھے مکان کے اعتبار سے پتا چلا جہاں رسول کا معراج ختم ہوتا ہے وہاں آل عمران کا معراج شروع ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری! یہی تو سبب تھا، یہی تو سبب تھا۔ ایک جملہ کرو، یہی میرے تک علماء بھی مجھے سن رہے ہیں، یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے، سنتے ہیں رات میں۔ میں یہاں بہت ہی علماء کا قدر بھی کرتا ہوں، محبت بھی کرتا ہوں۔ میں علماء سے بڑی محبت کرتا ہوں، خاص کر خوش عقیدے والے جو میرے مولا علی کو مانے، جس طرح ماننے کا حق ہے، میں ان کی تمام عزت کرتا ہوں۔ توجہ چاہتے ہیں جا رہی ہے، یہ میرے بھائی مولانا عباس صاحب کے بیٹے ہیں، بہت ہی اچھے عقیدے والے تھے، دل سے عزت کرتا تھا میں بھائی عباس صاحب کی، اللہ اس کو غریب کی رحمت کرے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ میں کہہ رہا تھا کہ میرا مولا علی مقام کے اعتبار سے بلند ہے، مکان کے اعتبار سے بلند ہے۔ یہی سبب ہے کہ مامون کے دربار میں جادوگر تھے، مامون کے دربار میں تھے جادوگر۔ اب جادوگروں کو یہی سوچی کہ امام کی توہین کرے۔ امام رضا علیہ السلام کو بلایا گیا اور دروازے پر تھا پردہ لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ پردے کو ہٹائیں گے توہین ہوگی۔ مجھے قسم سے بڑی، جیسے امام پردے کے قریب آیا ہوا نے دروازہ کھولا، ہوا نے پردہ ہٹایا۔ اب جب یہ جادوگر دیکھیں، جادو میں اور معجزے میں فرق ہے۔ جادو کو کاٹتا ہے، معجزے کی تصدیق کرتا ہے، معجزہ تصدیق کرتا ہے معجزے کی۔ جادو کو کاٹتا ہے، معجزے کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن معجزہ ہے نا، قرآن معجزہ، جناب موسیٰ کے ساتھ معجزہ۔ بھائی جب قرآن معجزہ ہے، اب لیکن تو کسی بات میں بھی نہیں، مسلمان تو بھائی سارے عالم بھی ہیں، قرآن کی دعویٰ ہے کہ اگر یہ قرآن ہے کہ اگر پہاڑوں پر آئے تو پہاڑ ہٹ جائیں، زمین پر آئے تو زمین سمٹ کر آئے تو سمیٹو نا زمین کو، معجزہ ہے تو سمیٹو نا، کوئی تو معجزہ نہیں۔ اللہ نے عالم انسان کو سمجھا کہ قرآن ہے معجزہ، جناب موسیٰ کی ساتھی معجزہ۔ تب تک سانپ نہیں بنتی تھی جب تک موسیٰ کے ہاتھ میں نہ آئے، فرعون کے ہاتھ میں وہی ہے سانپ۔ فرعون کو بڑا جملہ میں کر رہے ہیں، فرعون کے ہاتھ میں آئے تو وہی ہے سانپ، موسیٰ کے ہاتھ میں آئے تو سانپ بن جائے۔ یہی فرق ہے تم میں اور قرآن میں۔ جب قرآن والوں کے ہاتھ میں آئے گا، 14 کے ہاتھ میں آئے گا تو معجزہ بن کر آئے گا، ورنہ جس طرح لاٹھی تھی فرعون کے ہاتھ میں، تم میں اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ نعرہ حیدری! اور کیا کہا تھا؟ سارے مسلمان سے پوچھو کیا کہا تھا امام رضا علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا نا کہ میں وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ لیکن جب وہ باز لائے، وہاں تھی شکل کسی کی شیر۔ امام نے کہا کن اسدن، شیر ہو جا، شیر ہو جا۔ ادھر کہا کن، کہا شیر ہو جا، یا خون بننے لگا، ہڈیاں تیار ہونے لگی اور شیر بن کر آیا۔ جیسے ہی شیر آیا، مامون نے کیا کیا؟ ٹیبل کے نیچے چلا گیا۔ یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ نعرہ حیدری! جادوگر تھے، جادوگر کو کھا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ماموں نے کہا ابھی چھوڑو، تو نے مجھے جادوگر وہی جواب دیا تھا کہ اگر موسیٰ کی عصا ان
کی رسیاں واپس کرتی تو میرا شیر بھی تمہارے جادوگر واپس کرتا. مامون یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. جب باہر آ تو غلام نے دامن پکڑا. مولا مولا آپ نے کنہ سے لڑ چکا. کن تو خدا کا تھا مولا، کن تو خدا کا تھا. حالانکہ میرے مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ اللہ کن سے پاک ہے، اللہ کن سے پاک ہے. یہ ہمارے سمجھانے کے لیے خدا نے کہا اللہ کن سے پاک ہے. اگر کن ہوتا تو مہ ہوتا، پھر وہ بن جاتا. اللہ بے مثل ہے، اللہ کن سے پاک ہے. تو کن یہ کہتے جب کہا کن اثر شیر ہوگا تو میں نے کن کیوں کہا؟ جواب سنو گے؟ گھبراؤ گے تو نہیں؟ گھبراؤ گے تو نہیں؟ میں قدم لاؤں میں لنا ما اللہ حالات فیہا نہن ہوا وہو فیہا نہن وما ذالک ہوا نہن. بس اللہ سے ہمارے لحاظے سے لنا ما اللہ حالات فیہا نہن ہوا وہو فیہا نہن وما ذالک ہوا نہن. بس اللہ سے ہمارے لحاظے سے کہ کبھی ہم وہ بن جاتے، کبھی وہ ہم بن جاتا، لیکن اس کے بعد بھی وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں.